السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ایم کے اسلامک روشنی کی اس نئے ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اس میں یہ جانیں گے کہ لفظ اللہ کے لام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ جب قرآن شریف کھولتے ہوں گے اس وقت آپ لفظ اللہ کا لام بھی دیکھتے ہوں گے اور باقی دوسرا لام بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پورے قرآن کا جان جائیں گے کہ کس لام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس کو پر کر کے پڑھنا ہے اور کس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ہاں، پورے قرآن کے لام کے بارے میں جان جائیں گے۔ ہم پورے قرآن کی بات کہہ رہے ہیں، ایک دو لام کی بات نہیں، پورے قرآن میں جتنا بھی لام ہوگا سارے لام کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس تختی میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لفظ اللہ کا لام، یہ دیکھیے یہاں لفظ لکھا ہوا ہے، تو لفظ کا مطلب ورڈ، الفاظ، تو یعنی کہ اللہ لکھا ہوا، اللہ لفظ کہیں پر لکھا ہوا ہو، کہیں پر بھی اللہ لکھا ہو، اس کا قاعدہ ہے یہ۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش، دو چیز کی بات کی جا رہی ہے، ایک زبر کی بات کی جا رہی ہے اور ایک پیش کی۔ یہ زبر ہے اوپر والا اور یہ جو ہے سے گول جو ہے سے یہ پیش ہے، اس کو زبر اور اس کو پیش کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیز اگر اللہ لفظ سے پہلے لکھا ہو، اللہ کہیں پر لکھا اس سے پہلے ہو، یہ دونوں میں سے کوئی بھی، تو اس لام کو پر پڑھیں گے۔ پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا، بھاری کر کے پڑھنا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اور اگر زیر ہو تو، زیر کہتے ہیں اس کو، زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے باقی ہر لام باریک ہوگا۔ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ لفظ لکھا ہو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پر کریں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر زبر یا پیش نہ ہو، زیر ہو، تو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ تو زبر زیر پیش کی بات ہوئی اور اللہ کے لام کی بات ہوئی۔ اور دوسری بات جو یہاں لکھایا گیا ہے یہ کہ اللہ لفظ کے علاوہ کوئی بھی لام ہو وہ باریک ہوگا۔ یہ زبر کی مثال ہے ان اللہ۔ دیکھیے آپ غور کریں گے تو یہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے یہاں پہ زبر لکھا ہوا ہے، تو اس لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اللہ سے پہلے زبر ہے تو پڑھیں گے ان اللہ، ان اللہ، پر کر کے موٹا کر کے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، یہاں زبر ہے، تو قال اللہ، قال اللہ، اس کو بھی موٹا کر کے بھاری کر کے پڑھیں گے۔ پیش کی مثال ہے، یہاں دیکھیے اللہ لفظ پھر لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، یہاں پہ پیش ہے، پڑھیں گے یرید اللہ، دلہ، یرید اللہ، اس طریقے سے۔ پھر آگے دیکھیں گے اللہ لفظ لکھا اس سے پہلے پیش لکھا ہوا ہے، تو خلق اللہ، اللہ، خلق اللہ، یہ دیکھیے پر پڑھیں گے، زبر رہے یا پیش رہے تو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے لائن میں یہاں لکھا گیا زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے زیر ہے تو اللہ لفظ تو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ زبر تھا، یہاں پہ پیش تھا، لیکن یہاں پہ زیر ہے تو پڑھیں گے دین اللہ، نلہ، ایک دم باریک کر کے پتلا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ زیر، اللہ لفظ لکھا ہو اس سے پہلے یہاں پہ زیر ہے، پڑھیں گے امر اللہ، رلہ، ایک دم باریک۔ زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا تھا جو باقی ہر لام باریک ہوگا، تو دیکھیے اللہ کے لام کے علاوہ سب لام باریک ہوگا، تمام لام باریک ہوں گے۔ ہر لام کا مطلب کوئی بھی لام ہو، اللہ لفظ کو چھوڑ کر، یہ اللہ لفظ لکھا ہو اس کو چھوڑ کر کے کوئی بھی لام ہو، پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے یا تو اللہ کا لام ہوگا کہیں پہ، یا اللہ کا لام نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا لام ہوگا۔ ہاں، تو یہی بات ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ پورے قرآن کے بارے میں جان جائیں گے۔ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی بھی لام کہیں پہ بھی لکھا ہو اس کو ہم کو باریک پڑھنا ہے، چاہے وہاں پہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو باریک پڑھنا ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے۔ اور لام پر تشدید ہو تو باریک پڑھنا ہی ہے ہمیں۔ یہاں دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا، یہ اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ پہ لام پر تشدید ہے تو تشدید رہے گا تو ایسے بھی باریک ہمیں پڑھنا ہے۔ اور ایک چیز اور آپ دیکھو، اللہ یہ لام ہے نا، لام سے پہلے کیا ہے، زبر ہے۔ یہ دیکھیے لام سے پہلے زبر ہے، لام سے پہلے تو یہاں پر بھی زبر تھا، لیکن اس لام کو ہم پر پڑھے اس لیے کہ اللہ کا لام تھا، لیکن یہ اللہ کا لام نہیں ہے اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ کے لام کے علاوہ سب لام باریک ہے نا، یہاں لکھا ہوا ہے جو، تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ کا لام نہیں ہے لیکن زیر ہے تو باریک، زیر ہے تو باریک تو ہوگی ہی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام باریک ہوگا۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھیے یہاں پہ یہ لام ہے اور لام سے پہلے کیا ہے، پیش ہے،
फिर भी हम बारीक पढ़ रहे हैं। ऊपर में ज़बर और पेश था तो पूर्व पढ़ रहे थे इसलिए कि अल्लाह का लाम था, और लेकिन नीचे में यहाँ पे पेश है लाम से पहले, लेकिन इसको हम बारीक पढ़ेंगे इसलिए कि ये अल्लाह का लाम नहीं है ना। यहाँ लिखा हुआ है बारीक पढ़ेंगे, ज़ेर होगा तो बारीक पढ़ना है, या ज़ेर के अलावा अल्लाह के लाम के अलावा कोई सा भी लाम हो उसको हमको बारीक पढ़ना है। तो एक मरतबा यहाँ देखिए, अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो तो या पेश हो तो पूर्व पढ़ेंगे, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, या ज़ेर के अलावा अल्लाह का लाम ना हो, ज़बर हो या पेश हो या ज़ेर हो, लाम को हम बारीक पढ़ेंगे, जिसकी मिसाल आपके सामने में यहाँ पे है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है या कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।